آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اہل سنت والجماعت، معزز محترم سامعین گرامی قدر، خالق کائنات دا ایک مرتبہ پھر بہت بڑا ساڑھے تے احسان، فضل اور کرم ہویا کہ رب کائنات نے اپنی زندگی دے اندر اسانو ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیونے دی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ وقت بھی مختصر ہے، جتھے تک آواز جا رہی تمام اہل علاقہ کی درخواست ہے جلد از جلد تشریف لے آؤ تاکہ اعلان کے مطابق اسی نماز عید ادا کر سکا۔ انشاءاللہ العزیز ساڑی اس جامعہ مسجد خلاصے دے اندر عید الاضحیٰ دی نماز 7:30 بجے کھڑی ہو ویسی۔ تمام اہل علاقہ، تمام اہل اسلام آگے درخواست ہے جلد از جلد تشریف لے آؤ۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اساڑی اس عبادت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تو سو حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو چھوٹی سورت، قرآن مقدس دا آخری پارہ سورۃ الکوثر، اس دی ایک چھوٹی جی آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ رب لم یزل، خالق ارض و سما، میں نو قرآن مقدس اور حدیث شریف دی روشنی دے اندر صحیح اور حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو حکم فرمایا کہ میرے رب کائنات کی طرفوں اے پیغام ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔
اے خالق کائنات نے حکم دیون تو پہلے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، فرمایا انا آتینا کل کوثر، کہ میں اللہ یہ حکم کیوں دے رہا؟ فرمایا کہ اے محبوب میں رب تو سانو کوثر عطا کیتا اور اس کے ذریعے کثیر چیزاں عطا فرمائیاں، اور تو سانو حکم ہے اپنے رب دی طرفوں فصل لربک وانحر، کہ رب دی نماز ادا کرو اور اللہ دے حکم نو پورا کرن واسطے جد امجد حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کرو، کیونکہ اس پیارے خلیل اللہ دے جلیل القدر پیغمبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اتنا بڑا محبوب عمل کیتا، اتنی بڑی قربانی کیتی ہے اور اتنا بڑا اللہ دا حکم پورا کیتا کہ جس عمل نو اللہ نے اتنا قبول فرمایا کہ فرمایا رہنی دنیا تک اللہ دے اس پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس عمل نو اللہ نے جاری اور ساری فرمایا، اور وہ عمل کس طرح شروع ہویا، یعنی ایک قربانی والا عمل کس طرح شروع ہویا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے اللہ دے او خلیل اللہ پیغمبرن کہ جنہوں اپنی زندگی مبارک دے اندر اللہ دے دین دی خاطر اللہ دے نام دی خاطر اتنی تکلیفاں برداشت کرنیاں پئیاں کہ حضرت خلیل اللہ ہر مقام اور ہر موقع تے اللہ دی وحدانیت، اللہ دی توحید، اللہ دی توحید دا ڈنکا اور اللہ دا دین پھیلاون واسطے مختلف تکالیف دے وچوں گزرنا پیا، مختلف مصیبتاں دا سامنا کرنا پیا، مختلف امتحاناں دے وچوں گزرنا پیا، جو کہ وقت مختصر ہے، سارے امتحانات بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک وقت آیا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا کہ اے پت لے کے جاؤ اور مارکیٹ کے اندر انہوں سیل کرو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان تسی انہاں دی پوجا کیوں کرنے ہو کہ جیڑے نہ سن سکنے نہ ویکھ سکنے، تسی انہاں دی عبادت کیوں کرنے ہو؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کے اپنے باپ نو انہاں بتاں دی خلاف ورزی کرتے ہویا انہاں بتاں دے خلاف فرمایا، تے اس وقت آزر حکم دیتا کہ تسا اگر ساڈے معبود باطلا اساڈے معبوداں دی مخالفت کردے ہو جنہاں دی کہ اسی عبادت کردے ہاں، جنہاں دے سامنے نظر و نیاز اور جنہاں دے کولوں اسی اپنی حاجتاں پوریاں کروانے ہاں، اگر تسا انہاں دی مخالفت کردے ہو تو پھر تو سانو حکم ہے
کہ تسا میرے گھر دے وچوں نکل جاؤ۔ اے حکم ملیا باپ دی طرفوں کہ اگر ساڈے انہاں معبوداں دی مخالفت کردے ہو جنہاں دی اسی عبادت کردے پے ہاں تو پھر تو سانو حکم ہے کہ ساڈے گھر دے وچوں نکل جاؤ۔ تے جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے گل سنیے تو انہوں نے اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دی وحدانیت دی خاطر اپنے باپ آزر دا گھر چھوڑ دیا ہویا گھر تو نکل پے۔ اور جس وقت گھر چوں نکلن لگے تے ابا نے ویکھیا، اس آزر نے ویکھیا کہ میرا بیٹا تا مینوں چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے تے جا رہا۔ اس وقت آواز دے کے کہندا کہ اے میرے بیٹے، مینوں چھوڑ کے، میرا گھر چھوڑ کے، میرا در چھوڑ کے تے کدھر جا رہے ہو؟ تساں کس طرف جاسو؟ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور قرآن نے نقل کیتیا اور قیامت دی صبح تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے سبق دے دیتے ہیں تمام آمن والے انسانوں جے اگر کوئی بندہ اللہ دی توحید دی خاطر، اللہ دی وحدانیت دی خاطر، رب دی دین دی خاطر اگر کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑے، اپنا شہر چھوڑے، اپنا وطن چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس نو بے سہارا چھوڑ دا اپنے بندے نو۔ جیڑا بندہ اللہ دی توحید، اللہ دی وحدانیت، اللہ دے دین دی خاطر کوئی بندہ اپنا گھر چھوڑ دے وے، اپنے رشتہ داراں نو چھوڑ دے وے، اپنے شہر نو چھوڑ دے وے تا اللہ تعالیٰ اس نو چھوڑدا نہیں بلکہ ہر موقع تے اللہ اس دی مدد و نصرت فرماندا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو جواب دتیا اور وہ جواب قرآن نے نقل کیتیا۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اللہ دا قرآن اللہ بے فرماندا ہے جس وقت ابراہیم دے باپ نے اس نو آکھیا ہے اے میرے بیٹے، میرا گھر چھوڑ کے تے کدھر جاندے پے ہو؟ میرا در چھوڑ کے تے کدھر جاندے پے ہو؟ کس دے کول جا کے تساں پناہ لو گے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، میں تسانوں اس واسطے پہ چھوڑدا اپنے رب دی توحید دی خاطر، اپنے رب دی وحدانیت دی خاطر، اپنے رب دے دین دی خاطر میں تو ساڈا گھر چھوڑ کے پیا جاندا وا۔ اگر میں رب دے دین دی خاطر، رب دی وحدانیت و توحید دی خاطر پیا جاندا وا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، تو میرا رب مینو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور رب مینو تو ساڈے تو بہتر ٹھکانہ عطا کرے گا۔ جس رب دی خاطر میں پہ جاندا وا اور رب مینو تو ساڈے تو بہتر مینو ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ جس وقت او امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پاس کر لیا اور اللہ دا پیارا خلیل اللہ دے دربار دے وچ عرض پہ فرماندا ہے، عرض پہ کردا اللہ دا پاک پیغمبر چونکہ تمام اللہ دے پیغمبراں دا طریقہ تے ادا اے ہوندی ہے کہ جس وقت انہاں نوں کسی چیز دی ضرورت پہ جاوے تو وہ کسی ہور دے کرتے نہیں جاندے بلکہ جس وقت کوئی ضرورت پیش آ ونجے تو اس وقت اس رب دا دروازہ کھٹکاندے ون، جس رب دی توحید دی خاطر سب کچھ قربان کر دیندے ون۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے فرمایا ہے، عرض کیتی ہے میرے رب کریم، رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے وچ عرض کیتی ہے کہ اے میرے خالق کائنات،
میں تو ساڑے دین دی خاطر بڑیاں قربانیاں کیتیاں، دین دی خاطر بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں، تے اے میرے رب ہب لی من الصالحین، ہن مینوں کوئی نیک فرما بردار بیٹا عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ دے کولو اولاد منگو تے نال اے آکھو یا اللہ نیک اولاد عطا فرما، نیک تے فرما بردار صالح اولاد عطا فرما۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے وچ عرض کی تھی رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے دربار دے اندر حضرت ابراہیم نے بیٹے واسطے دعا کی تھی تے اللہ پاک نے اپنے خلیل دی دعا نو قبول فرماندے ہویا اپنے پیارے خلیل نو بشارت دیتی ہے، خوشخبری سنائی ہے، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اپنے خلیل پیغمبر نو خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں بیٹا عطا کرے گا، تے بیٹا بھی کیڑا ہوئے گا؟ اللہ دا قرآن پہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام علیم، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن پہ کہتا ہے فبشرناہ، اللہ دے پیارے خلیل نو خوشخبری ہے کہ اللہ انہوں بیٹا عطا کرے گا، تے بیٹا بھی کیہو جے ہوئے گا جس بیٹے واسطے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں نو فرما بردار تے صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ پہ فرماتا ہے اے میرے خلیل تو سا اپنی شان شیان دے مطابق دعا منگیے تے میں اللہ اپنی شان دے مطابق عطا کراں گا، تو سدا میں نو صرف میرے کولو منگیا ہے بیٹا، تے میں اللہ نے تو ساڈی انہاں قربانیاں دے نتیجے دے وچ تو سانو بیٹا بھی عطا کراں گا، تے بیٹا ایسا ہوئے گا جس نو میں اپنا نبی بنا دیواں گا، میں اپنا نبی بنا دیواں گا۔ اللہ دا قرآن پہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ قَالَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى۔ اللہ دا قرآن پہ کہتا ہے جس وقت اللہ نے حضرت ابراہیم نو بیٹا عطا فرمایا ہے اور وہ بیٹا اتنا ہو گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال چلن دے قابل ہو گیا ہے، حضرت ابراہیم دی انگلی پکڑ کے نال پہ چلدا پھردا ہے، نال ٹرن دے قابل ہو گیا ہے۔ اس وقت اللہ نے اپنے پیارے خلیل نو حکم فرمایا ہے اے میرے خلیل مینوں نظر پہ آندا ہے جس دل دے اندر چاروں دل دے کونے دے اندر میں اللہ وسدا ہوں، جس دل دے اندر صرف میں اللہ دی محبت ہوندی ہے، اور مینوں نظر پہ آندا ہے کہ اس دل دے اندر اپنے بیٹے دی محبت کی جگہ لگ گئی ہے۔ اس واسطے میں اللہ دا حکم ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے دے کول آ کے فرماندے ون اے میرے بیٹے میں خواب دے اندر ویکھیا ہے، میں نیند دی حالت دے اندر ویکھیا ہے، مینوں اللہ حکم پہ دیندا ہے کہ اے میرے خلیل اپنے بیٹے نو میرے نام تے ذبح کر ڈال، میرے اپنے بیٹے نو میرے نام تے قربان کر دے۔ اے میرے بیٹے تو دس فانظر ماذا تری، تیرا کی خیال ہے اس اللہ دے حکم دے اندر؟ حضرت ابراہیم دا بیٹا کی پہ فرماندا ہے آگے اس پہ کرتا ہے ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر۔ اللہ دا پیارا پیغمبر، اللہ دا خلیل پیغمبر، انہاں نو نیک تے فرما بردار بیٹا ملن والا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا نو پہ کہندے ون اے ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان تسی او کم کرو جس کم دا اللہ نے حکم دتے ہے، تے ستجدنی انشاء
خلیل، خلیل دا پیارا پہ بیٹا پیغمبر حضرت اسماعیل اپنے بیٹے نو عرض پہ کردا، اپنے باپ نو عرض پہ کردا ہے اے ابا جان تسی او کم کرو جس دا تو سانو اللہ نے حکم دتے ہے، تے میں تو ساڈا فرما بردار بیٹا، میں انشاءاللہ صابرین دے وچوں پاواں گا، میں تو ساڈے عمل دی خلاف ورزی نہیں کراں گا، جو کہ میں بھی تا اللہ دا خلیل، اللہ دا پیغمبر، اللہ دا نبی وا، تے اللہ دا نبی اللہ دی نافرمانی کر نہیں سکدا، لیکن نال اگوں کی آکھے انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا کیا کیا میں صبر تاں کر سکساں جے اگر اللہ نے چاہا، تو مطلب مسئلہ کی سمجھ آیا کہ اللہ دے حکم تو بغیر کچھ ہو سکتا نہیں ہے۔ اگے اللہ دا قرآن جس وقت انہوں نے فرمایا ہے اس وقت اللہ نے قرآن کیا دے فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ دا قرآن کہ اللہ دے دوے پیغمبر نے اللہ دے حکم نو من لے آئے تے راضی ہو گئے، تسلیم کر لے اللہ نے اس حکم نو، تے اللہ دا قرآن پہ فرماندا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹایا ہے، تے جس وقت لٹایا ہے تے چھری چلان لگے، چھری جس وقت اپنے بیٹے دے گلے تے رکھی ہے، اور ویکھو اللہ دا پیغمبر ہے، اور اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ دے اندر 40 پہلوانا تو زیادہ طاقت ہوندی ہے، اور جس گلے تے چھری چلنی ہے او گلا بھی نرم و نازک اللہ دے پیغمبر دا گلا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم پوری طاقت تے پوری قوت نال چھری چلاندے نے، لیکن حضرت اسماعیل دا گلا کٹدا نہیں ہے، چھری کٹ دی نہیں ہے، کیونکہ اللہ دے حکم تو بغیر اللہ دی مخلوق کچھ کر سکتی نہیں ہے۔ جس وقت چھری چلائی ہے اس وقت آسمان بھی رون لگ پئے، زمین بھی رون لگ پئی ہے، فرشتے بھی سارے ویکھ کے حیران ہو گئے کہ آج کی ماجرا ہو گیا ہے، اتنا عرصے تو بعد منگن دے باوجود بیٹا ملن تو بعد اللہ دے نام تے قربان کرن والا خلیل آج کتنی بڑی قربانی پہ کرتا ہے۔ اس وقت اللہ نے آواز دیتی ہے، فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آج تا سچ کر وکھائے، سچ کر چھوڑئی، میرے حکم نو پورا کر چھوڑئی۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے چھری فرمائیے اللہ دی طرف شاباش ملیے، تے اللہ پہ فرماندا ہے اسی اپنے نیک بندے تے مخلص بندیاں دے نال یہی کام کر دیا کہ حضرت ابراہیم نے بیٹے تے گلے تے چھری تے چلائیے، لیکن اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں قربانی منگی ہے تو سا اپنا حکم پورا کر چھوڑے ہے، تے ہن میں اللہ جنت دے وچوں دمبا کا بھیج داواں، اور اس دمبے دے گلے تے چھری چلے گی تے تو ساڈے اس نیک تے مقبول تے خوبصورت عمل نو میں قیامت دی صبح تک زندہ کراں گا، تے جیڑا بھی کلمہ پڑھے گا اس کلمہ پڑھن والے تے میں اس قربانی نو واجب کر دیواں گا، جیڑا بھی صاحب نصاب جس دے کول بھی طاقت تے صلاحیت تے قوت تے مال ہوے گا اس دے اوتے میں قربانی واجب کر دیواں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مینوں تو ساڈا یہ عمل بڑا مقبول لگیا ہے، بڑا خوبصورت لگیا ہے، تے میں عرض کے پیا کردا جس وقت بندہ قربانی کردا ہے، جس وقت اج بندہ کسی جانور دے گلے تے چھری چلاندا ہے تا سنت ابراہیمی زندہ ہو جاندی ہے۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت مطابق حضرت
حضرت امام الانبیاء خاتم الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی معاشر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کسی نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قربانی کیڑی چیز ہے؟ حضرت اللہ دے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے دادا ابراہیم دی سنت ہے، میرے دادا ابراہیم دی سنت ہے جڑی رب نے قیامت دی صبح تک جاری رکھی ہے۔ اور قیامت دی صبح تک کلمہ تا اللہ دے پیارے پیغمبر دا پڑھنا ہے۔ جیڑا بھی اس دنیا تے آوے گا، جیڑا بھی اسلام جو تے ایمان رکھے گا، کلمہ تا اللہ دا پیار اللہ دے پیارے پیغمبر دا پڑھے گا، لیکن سنت ابراہیم نو بھی سنت زندہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر دی اس سنت نو اتنا قبول فرمایا۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، محمد نعرہ حیدری۔ دو چار مسائل ہیں ان سماعت کر کے نو، کیونکہ قربانی نے انہاں دنوں دے اندر بہت سارے مسائل دا سامنا کرنا پہنتا ہے، تے کچھ نہ کچھ آدمی اگر سن کے نے تو پھر یاد رہ وین اور قربانی آدمی سنت دے مطابق کر سکتا۔ قربانی دے حوالے نال کم از کم 10 مسائل دا ذہن وچ رکھنا ضروری ہے۔ تھوڑی جی توجہ کر کے نہ ہے، کوئی بار اگر گلاں کرے نہ پیا تو ساں بھی متوجہ کر کے نو کہ ان مسائل سن کے نو تاکہ کم از کم قربانی ساڈی سنت دے مطابق ہو ون۔ قربانی واسطے 10 مسائل کا ذہن وچ رکھنا ضروری ہے۔ انہاں 10 مسائلاں دے وچوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی دا ثبوت۔ پہلا مسئلہ کیڑا ہے جی؟ سارے میں نال چلو 5 منٹ میں تساں بھی نال ہی تقریر کرواؤنی تاکہ ان مسائل یاد ہو ون۔ پہلا کیڑا ہے کہ قربانی دا ثبوت۔ 5 منٹ رہ گئے جی۔ 5 منٹوں نے میں پورا سبق، حالانکہ کم از کم 1 گھنٹے نہ سبق ہے، لیکن میں تو ساڑھے انشاءاللہ 5 منٹوں نے پورا کرنا۔ پہلا مسئلہ ذہن وچ رکھ کے نا کہ قربانی نہ ثبوت، دوسرا یہ ہے کہ قربانی نہ حکم، تیسرا یہ ہے کہ قربانی نہ جانور کیڑا ہونا چاہیے، چوتھا یہ ہے کہ قربانی نے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، پنجواں ہے کہ قربانی دی شرکا اور انہوں دی تعداد کتنی ہونی چاہیے، اگے ہے کہ قربانی دا وقت اور قربانی دے دن اور وجوب قربانی دی شرائط اور قربانی دا نصاب، اور آخری مسئلہ کہ قربانیاں ذبح کور کرے۔ مختصر کہ قربانی دا ثبوت کے وے قرآن مقدس دے وچ جڑی میں آیت پڑھی فصل لربک وانحر، اللہ اپنے پیغمبر رو حکم پہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر نماز رو قائم کرو اور قربانی ادا کرو۔ دوسرے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اللہ قرآن پہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے پیارے پیغمبر رو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میرے پیغمبر اعلان فرما دو کہ قل ان صلاتی و نسکی، نماز بھی تے قربانی کا ذکر آ گیا، چونکہ ٹائم تھوڑا میں زیادہ تفصیلی نہیں جانتا۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، سنت کے درجے دے اندر نہیں، واجب ہے۔ سنت کا درجہ کم ہے اور واجب کا درجہ زیادہ ہے۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ اگر واجب کوئی بندہ ترک کر دیتا ہے تو وہ واجب کا ترک کرنے والا بندہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے اگر کسی بندے سے قربانی واجب ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے، قربانی اس سے واجب ہے، تو وہ بندہ اگر قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف وعید ہے کہ وہ بندہ عید پڑھنے واسطے مسجد نہ آوے۔ اتنی بڑی وعید تے اتنی سخت وعید واجب ہوتے ہوندی ہے، سنت ہوتے نہیں ہوندی۔ اس واسطے قربانی کا حکم یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی دے جانور دیا قسمہ 3 جنساں جنہاں دیا قربانیاں ہو سکتی ہیں، انہاں وچ جنس جیڑی بکری، تنبا، بھیڑ اور گائے اور بھینس، ان 3 قسمہ۔ اس تو علاوہ کسی اور چیز دی قربانی جس طرح ہرنی وغیرہ اور جن گھوڑا اور اس چیزاں انہاں چیزاں دی قربانی نہیں ہوتی۔
اور قربانی نے جانور دی عمر بکرا جیڑا اس دی عمر تقریباً 1 سال، اور وہ سال اس کے ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر وہ بکرا عید والے دن پیدا ہویا اور اگلے سال اس ٹائم تے جس ٹائم تے وہ بکرا پیدا ہویا اس ٹائم تے قربانی ہو سکتی، اس تو علاوہ پورا سال ہونا ضروری ہے۔ اور دمبا جیڑا 6 ماہ کا دمبا ہوئے اور وہ سال کے برابر لگتا ہوئے تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی۔ اور دوسرا جانور گائے اس واسطے 2 سال کا ہونا ضروری۔ بعض لوگ دند ویکھتے رہتے بھائی پتہ نہیں جی دندہ ہویا یا نہیں۔ شریعت محمدی اور امام اعظم فقہ حنفی کے نزدیک دندن نو ویکھنا ضروری نہیں، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ منڈی کھڑ کے دم تو بند چھوڑے لیں اور لوگ آتے ہیں جی دندہ ہو گیا۔ دندہ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی دا وقت یہ ہے کہ قربانی عید پڑھن تو بعد ہوتی ہے، عید پڑھن تو پہلے نہیں ہوتی۔ بعض ایسے مسالے ہیں، ایسے طبقے مذہب ہے جڑے عید پڑھن تو پہلے ہی قربانی کر چھوڑ دیں، تو عید پڑھن تو پہلے قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اس تو بعد قربانی دا دن کتنے ہیں؟ 3۔ قربانی دے دن کتنے من؟ 3۔ اگر کوئی کسی بندے تے قربانی واجب ہے اور اس قربانی کرنی ہے لیکن وہ قربانی نہ 3 دنوں کے اندر نہیں کر سکا اور تو اگر دوبارہ وہ کوئی کرنا چاہتا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، قربانی دے پیسے وہ صدقہ کر چھوڑے، قربانی دے پیسے وہ کیا کرے؟ صدقہ کر چھوڑے، قربانی اس دی نہیں ہو سکتی۔ اور نہ قربانی دی قضا ہے کہ وہ بندہ کہے کہ چلو جی اس سال نہیں ہوئی تو میں اگلے سال کر لواں گا، اس طرح نہیں، بلکہ قربانی انہاں 3 دنوں کے اندر کرنی ضروری ہے۔ اور پھر آخری قربانی کا نصاب جس بندے دے کول 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہوئے یا اس دی مقدار رقم ہوئے تو اس بندے تے قربانی واجب ہے۔ اس دے مطابق اگر گھر دے بندے کوئی سامان پیا ہوا جڑا